سامعین دی وقار ریڈیو آواز FM 95 جہلم کا لائیو اسٹوڈیو پروگرام لمحہ فکر اور خاکسار راج علمی آپ کا میزبان آپ کے سنگ اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے ذرا سا میں اپنی پرانی سماعتیں تو واقف ہوں، لیکن نئے احباب نووارد جو ہیں ان کو سب سے پہلے تو اپنے پروگرام لمحہ فکر میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور بتاتے چلیں آپ کو کہ ہم اس میں ایک ہاٹ ایشو لے کر ایک زمانے کا چبھتا ہوا جو ہدف ہے، کوئی جو ہماری مشکل ہے، اس کو ہم اس پر اپنا تشریح کرتے ہیں اور اس پر ہم جو ہے ساری گفتگو کرتے ہیں، اس کے منفی مثبت پہلو تمام اچھا کر ہم زمانے کے سامنے لاتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ مدبر شخصیتیں جیسے میں نے پہلے بتایا، پروفیسر حضرات اور دوسرے ہم میرے پروگرام میں اکثر اوقات جو ہیں وہ میرے مہمان ہوتے ہیں، اور آج کی مہمان شخصیت اپنی ذات میں میرے دوستوں ایک انجمن ہے، اور آپ جب ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ میری تائید کریں گے کہ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ موٹیویشن سپیکرز ہیں، اور اس کے بعد جناب ریسرچر ہیں، اس کے بعد یہ جناب مقالے لکھ کر اور مقدمے کتابوں کے لیے وہ بھی مینج کرتے ہیں، اور منگلا ادبی فورم ہے ایک، جہاں سے کشمیر کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں منگلا ڈیم، وہاں پر منگلا کالونی، منگلا ادبی فورم کے صدر ہیں، یہ سربراہ ہیں اور سرپرست کہہ لیجیے انہیں۔ آئیے ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اس میں گرامی ان کا ہے ملک قیصر عباس۔ آئیے ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں، اور ہم ان سے سلام دعا کرنے کے بعد پھر کمرشل کا سلسلہ، اور کمرشل کے اس پار پھر ہماری تفصیل سے گفتگو شروع ہوگی۔ محترم ملک قیصر عباس صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے، آپ ذرا بتائیے یہاں آ کر کیسا لگا آپ کو، یہاں کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ راز چیلمی صاحب، ہم تو آپ کے پروگرام سنتے ہی ہیں، اور ماشاءاللہ جس طرح کی علمی ادبی خدمت آپ جیسے لوگ کر رہے ہیں تو ہمیں شکر اللہ کی ذات کا ادا کرنا پڑتا ہے کہ شکر ہے کہ اس نامساعد حالات کے اندر بھی ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے علم کو زندہ رکھا ہوا ہے، جنہوں نے شاعری کو زندہ رکھا ہوا ہے، جنہوں نے ان ادیبوں کو زندہ رکھا ہوا ہے، دانشوروں کو۔ تو اسی طرح ہم بھی اپنی ایک مطلب یہ ہے کہ شمع روشن کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے، اور انشاءاللہ آپ کا میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور FM 95 آواز کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے طلب کیا۔ ہمارے وسیم قریشی صاحب سربراہ، ہمارے اسٹیشن مینیجر اس وقت آپ کو وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں ہمارے پروگرام کی، وہ بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلامت رہیے محترم۔ ہم جیسے کہ میں نے بتایا ایک ایشو ہم لے کر چلا کرتے ہیں معاشرے کے اندر، اویئرنیس۔ میں نے دیکھا ہے کہ پورا معاشرہ گفتار کا غازی ہے، ہر کوئی بات کرتا ہے لیکن کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ باتیں نہیں کرتے۔ لیکن میں نے آپ کو ناظرین کرام ان کو عمل کا بھی اور کردار کا بھی غازی پایا اور گفتار کا بھی غازی پایا۔ جب میں ان کے سامنے ان کی خدمات میں تلاشوں گا، ان کے اندر جھانکوں گا، اور آپ کو جب یہ بتائیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں معاشرے میں ایسے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ حیران ہوں گے، الگ سا ہے معاشرے میں اور یہ حد ضروری ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس کی طرف کیوں توجہ کم ہوتی گئی، اور دھیرے دھیرے پوری کی پوری قوم ہم آلکسی پوستی سے ہیں، ہم کام نہیں کرتے اور ہم نے کشکول لے کر مانگنے پر نکل پڑتے ہیں۔ ہر ادارہ مخیر حضرات ڈھونڈتا ہے اور اس میں لگا رہتا ہے، لیکن ہم دست و بازو بنتے ہیں۔ یہ ان سے گفتگو کا سلسلہ ہوگا، اور آپ سے کچھ میرے سوال ہوں گے محترم قیصر۔ وہ ایک سوال یہ ہے کہ آپ کردار کے غازی، میں نے آپ کا تعارف کرایا، آپ جو کچھ منگلا ادبی فورم کے ساتھ اور ایکسٹراز آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں جس سے میں متاثر ہوا ہوں، وہ میں چاہوں گا کہ لوگوں کے سامنے لائیے، لوگوں کو پتہ لگے اور لوگ بھی
इस दिए के साथ दिया जलाएं और इस माशरे में सब हम ज़िम्मेदार शहरी बन जाएं। और अब बहुत सारी बातें करनी हैं इनसे, और हम अब यूँ करते हैं नाज़रीन किराम, चलते हैं कमर्शियल की तरफ। कमर्शियल से लौट के फिर हमारी गुफ्तगू आपके साथ रहेगी। आपने रहना मेरे साथ साथ है। जी सामईन दीवकार, लौटे हम अपने प्रोग्राम लम्हा फिक्र में रेडियो आवाज़ FM 95 जेहलम का लाइव स्टूडियो खाकसार राज यही अपने मेहमान मलिक कैसर अब्बास साहब के साथ आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं हम। नाज़रीन किराम और सामीन दीवकार, फेसबुक पर हमारा ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं और इसी तरह आप हमें रेडियो आवाज़ FM 95 जेहलम से सुन भी रहे हैं। हम अपनी गुफ्तगू अपने मेहमान के साथ जोड़ते हैं। हमारा सलाम दुआ तो और सब कुछ पहले इब्तिदाई गुफ्तगू हमारी हो चुके। हुजूर कहाँ से बात जी शुरू करें? बिल्कुल, यहाँ से है कि पहले तो जैसे आपने तारुफ मेरा करवाया, हमने जब लिखना स्टार्ट किया तो बहुत से अखबारात में हम उनका शुक्रगुजार हैं। ख़ास तौर पर औसाफ इस्लामाबाद से हमारे फीचर्स छपते रहे। उसके अलावा एक्सप्रेस के ब्लॉग के ऊपर मैं मुख्तलिफ स्टोरीज़ जो है माशरे में बेहतरी के हवाले से करता रहा। इसके अलावा दीगर जो हमारी अदबी नशिस्तें हैं, जैसे लाहौर के अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड आर्ट्स के अंदर पंजाबी संगत के साथ भी अटैच रहा, और दीगर जितने भी प्रोग्राम होते थे। तो एक दिन जब मैं मंगला में बैठा कि जब भी कोई इंसान अपने इलाके जहाँ पर वो रहता है और वहाँ पर उसकी नुमाइंदगी ना करे और बाकी सारी दुनिया में घूमता तो फिर ये है कि हम लिखते किस लिए है, लोगों की इस्लाह के लिए। अगर मैं शायरी भी करता हूँ पोइट्री के हवाले से भी, तो आज़ाद नज़्में में लिखता हूँ। तो मैंने ये जब सोचा कि अब जैसे आपने कहा कि किरदार गुफ्तार के काजी तो बन बैठे थे, लेकिन किरदार की तरफ आना था। तो उसके लिए हमने कुछ हम ज़हन लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि यार इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मेरे नाज़रीन और हाज़रीन जो साथ होंगे वो तायद करेंगे कि आज उस्ताद शागिर्द का अदब तो छोड़ दें, माँ बाप का अदब भी ख़त्म हो गया। और हमारे जहाँ पे हम एक दूसरे से रह रहे हैं जिस माशरे के अंदर, अगर किसी मालिक ने किसी नौकर को रखा है तो वो भी खुद को एक पता नहीं क्या चीज़ समझता है, हालांकि वो उसका एक पालनहार की सूरत में उसके सर के ऊपर बैठा होता है। इसी तरह किसी भी इदारे में जो लोग बैठे हुए हैं, वो मातहत जो है वो अपने अफसर को सही नहीं समझता, अफसर मातहत को सही नहीं समझता। तो हमने चाहा कि ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, क्योंकि हर एक चीज़ की जो इब्तदा है वो अदब से है। अदब का ही हमारे मज़हब में भी दिया जाए तो रसूल ने शुरू में आके आपको अदब से ही रोशनास करवाया। 23 साल तक आपने सिर्फ और सिर्फ समझाया, बताया कि मुआशरे में रहना किस तरह है। मक्की जिंदगी टोटली हमारी अपने आप को, अपनी ज़ात को मिटाकर दीन की खिदमत टोटली हमें उसके अंदर अपना आजिज़ी नजर आती है और अदब और इहतराम नजर आता है। फिर हमने राज साहब ये किया कि कुछ हम जहन लोगों को इकट्ठा किया और हमने कहा कि एक अदबी फोरम बनाते हैं, और उसको बनाए तकरीबन इस वक्त साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी के इसके हवाले से हमने हमारे जो लोग बड़ा काम कर गए, जिसमें डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं, उनके हवाले से हमने प्रोग्राम्स किए। फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के हवाले से प्रोग्राम्स किए और लोगों के अंदर वो अवेयरनेस दी। और फिर इसके अंदर हमने बज़्म अदब का एक सिलसिला शुरू किया बच्चों के लिए, जो हर वीक के ऊपर हमने अरेंज किया। उसके लिए हम तलाश कर रहे थे कि कैसे बच्चों से हम ताल्लुक़ पैदा करें, क्योंकि शायर अदीब तो बड़े बड़े लोग जो उम्र रसीदा हो जाते हैं हमारी और आपकी तरह, वो लोग इनको सुनते हैं। तो उसके लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता हुआ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है कंबाइंड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन, तो वो मार्शल आर्ट्स फिजिकल एजुकेशन का काम कर रहे थे। हमने उनको साथ मिलाया, उनके बच्चों के साथ एक प्रोग्राम तय किया कि हर वीक के अंदर एक क्लास अदब के ऊपर हो, अदब की होगी। क्या करते हैं कंबाइंड मार्शल आर्ट? कंबाइंड मार्शल आर्ट्स जो है वो बच्चों को सेल्फ डिफेंस, जो कि जैसे आजकल राहज़नी की जगह के ऊपर वो वारदातें हो रही हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर बच्चियां हमारी आज़ादाना नहीं घूम सकती, आए दिन लोग पर्स छीन के चले जा रहे हैं। तो वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कैंप अरेंज करते हैं। अभी ताज़ा उन्होंने कैंप अरेंज किया है, जिसके अंदर हमने उनके साथ इश्तराक किया है, और गोशा हिरा एक बड़े अच्छे उनके वो भी
بلکہ محترم کھل کر میں بتاؤں کہ گوشہ ہرا یہ خاکسار کی ادنا سی کاوش ہے اسما حشر کے اندر، اور میں ان کے ساتھ ملا ہوں اور ان سے فائدہ اٹھانے کی پوری ہم کوشش اب کریں گے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ بچہ آئے گا، پہلے کمبائنڈ مارشل آرٹس کا اگر وہ بچہ ہے، اگر کوئی آتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے بچے علم و ادب کی طرف وہ کہتے ہیں پڑھنا پڑے گا، یہاں پہ کتابیں پڑھنی پڑے گی، تو وہ اس آرٹ کو سیکھنے کے لیے، سیلف ڈیفینس کو سیکھنے کے لیے، فرسٹ ایڈ کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ان کو ادب کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اور کوئی بھی معاشرہ دیکھیں نا، اب سب سے بڑی بات یہ ہے، ابھی ہمارے وزیر اعظم پاکستان صاحب جو ہے، ہماری گورنمنٹ نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں کہ ادبی جتنے بھی اس سے پہلے بھی جو نگراں حکومت رہی اس نے بھی بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں کہ ادبی سرگرمیوں کو فروغ دیا، معاشرے اس کی اہمیت کو سمجھا، اور میں شکر گزار ہوں ان گورنمنٹ کے حلقوں کا۔ تو یہ جو چیزیں آگے بڑھنے لگی، اس طریقے سے ایک کام آگے مطلب کیسر بات میں اتنا کہوں گا کہ کوئی بھی حکومت ہو اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے کوئی بھی نہیں روکتا، آپ کرنے والے تو بنے، قوم کرنے کی طرف ہی نہیں آتی جناب۔ یہی بات ہے، یہ ہم سارا الزام لگا دیتے ہیں، راز جیلمی صاحب، سارا الزام کسی پر لگا دینا بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی آرگنائزیشن چل رہی ہیں، اگر ایدی صاحب خود میدان میں آ گئے، اور امجد صاحب ہیں آج کل وہ اخوت کا پروگرام چلا رہے ہیں، اسی طرح اور لوگ ہیں، یہ اپنی بیس پہ لوگ سامنے آتے ہیں۔ لوگوں کے یہاں در در کہنا کہ جی مجھے ڈونیشن دو، ڈونیشنز لینے سے کام نہیں بنتا، عملی میدان۔ ایک چیز میں نے دیکھی ہے جی کہ یہ ایکٹیویٹیز اب بڑھ رہی ہیں، شکر الحمدللہ، ہم منزل کی طرف اپنے بڑھ رہے ہیں، ہم قدم منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسی آرگنائزیشن ٹوٹلی پہلے بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، اور یہ راہدنی جو چلی تھی وہ یہ نہ ہونے کے باعث ایسے لوگوں کو، دہشت گرد لوگوں کو معاشرے پر پل پڑنے کا موقع کرنا کیا ہے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ایک قوم بنانا ہے، ایک مہذب قوم۔ جس طرح ہم آج یورپ جانے کی جو بات کرتے ہیں، یورپ کس لیے جانا چاہتے ہیں کہ یار وہاں پر کوئی سگنل نہیں توڑتا، روڈ کے اوپر گند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کھانے کو ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاف صفائی وہاں پر اویلیبل ہے، قانون کی حکمرانی ہے، لوگ وہاں پر اس لیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں جانے سے اگر جائیں جو جانا چاہتے ہیں، لیکن جو یہاں پر ہیں اگر اپنے ملک کو اس لیول کا بنا دیں، ایسا بنا دے تو کتنا مزہ ہے، یہی ملک جنت بن جائے۔ اور کبھی ہمیں کہا جاتا تھا جنت، دنیا کی جنت ہم تھے، آج سے 200 سال پہلے یہ جو عذاب اترا ہمارے اوپر، یہ گورا، اور گورے نے ہمارا 90 سال ہمیں جھونک دیا غلامی میں، اور اس سے ہماری جتنی اقدار تھی تہس نہس ہو گئی، ساری ختم ہو گئی۔ نہیں تو ہمارے صوفیاء کرام تو پورے عالم میں مشہور ہیں، بر صغیر کے، یہاں ایک سے بڑھ کے ایک بڑی ہستی ہے۔ دیکھیں جی، بہت بڑی بات کی آپ نے، بہت بڑی بات کی۔ اس کے اندر اب جب جیسے آپ دیکھیں کہ جب ایرانی صدر کا بھی موجودہ دورہ ہوا تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی نہ ہو، کیونکہ میں ریسرچر ہوں، میں ساری چیزیں کسی بھی بڑے آدمی کی، چاہے کوئی بھی ہو، تو ان کے میں چیزیں نوٹ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک طرف سلام بھیجا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کے رائٹرز کو، شاعروں کو، ادیبوں کو، جنہوں نے پہلے لوگوں کو مرنے نہیں دیا، اور ان کو لکھا اور زمانے کے سامنے لائے کہ یہ لوگ تمہارے تھے۔ اب دیکھیں نا، آج آپ کو تہذیب جو مل رہی ہے، آج ہمیں موہنجو دڑو اور ہڑپا کے جو وہ آثار قدیمہ ہے اس کا پتہ کہاں سے لگتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی آرٹسٹ ہوگا جس نے کچھ بنایا ہوگا، اور وہ آج بھی وہ زندہ ہے، اس کا ورک زندہ ہے۔ یعنی ادیب جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ جو نوجوان ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ چلے اس وقت فارمیٹ ہوتا تھا، کتابیں لکھی جاتی تھی، آج بھی لاگنگ کی جاتی ہے، تو اس کے اندر آپ کی بات کاٹنی پڑتی ہے، وقت پھر ہوا چاہتا ہے کمرشل سے لوٹ کے پھر ہم یہیں سے اپنی گفتگو شروع کریں گے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا۔ جی ناظرین کرام، ہم سامعین کرام لوٹ آئے اپنے پروگرام لمحہ فکر میں۔ ریڈیو آواز FM 95 جہلم کا لائیو اسٹوڈیو خاکسار راز جہلمی ایک دفعہ پھر آپ کو کہتا خوش آمدید۔ سامعین ذی وقار، گفتگو کا سلسلہ میں پھر جوڑوں گا کہ رائٹرز کا اور ادیبوں کا، شاعروں کا یہ شکریہ کہ انہوں نے غلامی گزارنے کے بعد، 90 سال کاٹنے کے بعد جب ہم نے وطن عزیز حاصل کیا تو انہی لوگوں نے اٹھا کر پھر ہمیں اپنی اقدار سے جوڑا۔ ان سے سب بات کاٹنے لگا آپ کی کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب وہ 65 کی جنگ ہوتی ہے تو اس وقت آپ کے سامنے وہ جو مطلب ہے کہ بارڈر کے اوپر نور جہاں جا کے وہ میرے ڈھول سپاہیا، ٹھیک ہے نا، تینوں رب دیاں رکھا،
اور پھر اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے ہے کی لبنی تو بازار کوڑے. تو وہ شاعر کا ہی کام تھا جس نے وہ لکھا اور اس آرٹسٹ کا کام تھا اس نے پیش کیا اور پھر اس سے کیا ہوا ایک بلبلا ایک جوش پیدا ہوا. اسی طرح علامہ اقبال تو ہمارے تھے لیکن جب وہ جو کچھ وہ فارسی کے اندر لکھ گئے اس کی وجہ سے ایران کے اندر انقلاب آیا. اس کی وجہ سے آج بھی ترک ہمیں یاد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر علامہ اقبال یہاں پر تھے. اب کتنی بڑی اہمیت ہے آپ کی اس صنف کی, اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اس سے ابھی تک نا واقف ہیں. زوال کا شکار کیوں ہے اس وقت ادب؟ الجھن کیا ہے؟ ہمارے بچے شاعری کی طرف اور اس طرف نہیں. کیا یہ موبائل نے بہت کام بگاڑ دیا ہے؟ ہر وقت وہ اس طرف وہ ایکٹیویٹی زیادہ خوبصورت اور مزین ہے اور یہ سب کچھ. کیا کہیں گے آپ؟ سر میں تو یہی سوچتا ہوں کہ پہلے جو لوگ تھے نا وہ اس وقت موبائل تو نہیں تھا لیکن لوگوں کے پاس ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی. وہ مختلف جگہیں تلاش کرتے تھے اور مختلف سوچوں کے لوگ اپنی اپنی سوچوں کو قلم کرتاس لے کے اس کے اوپر اتار دیا کرتے تھے. مجھے وہ بورڈ کے درخت یاد آتا ہے جس کے نیچے ہمارے سارے کام سمیٹ کے بزرگ جمع ہو جایا کرتے پھر اس وقت کی جو گورنمنٹس ہوا کرتی تھی جیسے کہ ریڈیو اسٹیشن پاکستان جو ہے وہ ایک مرکز ہوا کرتا تھا ادبی اور علمی لوگوں کا, فنکاروں کا. پھر آپ کا ٹیلی ویژن آیا, اس کے اوپر بھی لوگ اس قسم کے جمع ہو جاتے تھے. پھر ادبی محافل لوگ ارینج کیا کرتے تھے, گورنمنٹ بھی اس وقت سپورٹ کیا کرتی تھی. اب ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوا کہ اس ہمارے تقریباً پچھلے 25 سال سے تقریباً فلم انڈسٹری آپ کی بیٹھ گئی. ہمارے پاس کیسے کیسے گائک تھے, غلام علی صاحب, مہندی حسن صاحب دنیا سے چلے گئے, نور جہاں صاحبہ چلی گئی. اب وہ ادب آ نہیں رہا کیونکہ شاعر لکھے گا, لکھ کے کسی نے اس پہ غزل پڑھنی ہے, کسی نے اس کے اوپر تو وہ جب تیار ہوگا جب وہ جائے گا اور پھر انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہوگا. دیکھیں ہم اپنا ایک نگار ایوارڈ کیا کرتے تھے, یاد ہے آپ کو فلم ایوارڈ ہوا کرتا تھا نگار کا, تو اب کہاں گیا, ختم ہو گیا. کیوں؟ اس کو پذیرائی نہیں دی گئی. تو آرٹسٹ کیسے آپ کا سامنے آئے گا؟ آپ کا مصور, اس کے لیے کون سا آپ نے ایگزیبیشن رکھا ہے؟ کسی کے لیے کوئی لوگ ایسے ہیں جو ایگزیبٹ کروا رہے ہوں؟ ایک عام آدمی کسی آرٹ گیلری میں جا سکتا ہے جو کہ بیچارہ برش اور پیٹ کے پیسے نہیں دے سکتا. تو اس کو گورنمنٹ کو سرپرستی دینی ہوگی. پھر دیکھیے گا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا اتنا رچ کلچر ہے کہ اسی کلچر کی بیس پہ انڈیا پوری بر صغیر پاک و ہند نہیں ایشیا کے اوپر حکومت کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے ان کی انڈسٹری کتنا کما رہی ہے اس وقت؟ صرف اپنے گانوں کی وجہ سے, اپنی فلموں کی وجہ سے, ڈاکومنٹریز کی وجہ سے پوری دنیا نے ان کو کیپچر کیا. مین پلر بنی ہوئی ہے اپنی معیشت کا, اپنے ملک. ہم جو معیشت کا رونا رو رہے ہیں, اگر فلم انڈسٹری کو ہی ہم پروان چڑھا دیتے, جگہ جگہ ادبی جو ہمارے لوگ ہیں جو فریش ذہن ہیں ان کو, ادیبوں شاعروں کو اور ان لوگوں کو کلیکٹ کر کے, ان کو کیا ہوگا ہمارا خرچہ, صرف اور صرف ان کو فلمایا جائے, ان کو پروڈکشن اچھی دی جائے اور اس کے اوپر گورنمنٹ پیسہ لگائے. اور پھر یہی جب ہمارا سارا کچھ باہر جائے گا, آج جو سمندر پار پاکستانی کتنے بیٹھے ہوئے ہیں جو ترستے ہوں گے کہ کاش کہ ہمارے ملک کا کوئی اسٹینڈرڈ کا فلم ہو, لو ہم وہ دیکھیں, کوئی اسٹینڈرڈ کی پروڈکشن ہو جیسے پہلے ڈرامے ہوا کرتے تھے. اب بھی ڈرامے چل رہے ہیں لیکن وہ ایک ہی وہ ساس بہو اور فلاں اور ڈھماکہ, الگ کانسیپٹ کے ڈرامے. جب دیکھیں آپ کیسے کیسے الگ ڈرامے آئے ہیں. ارطغرل غازی انہوں نے بنایا, ترک نے بنایا, لیکن جب پاکستان میں آپ نے ریلیز کیا تو عوام امڑ آئی. کیوں؟ لوگ کہتے تھے لوگ ایسا کنٹینٹ دیکھنا نہیں چاہتے, لیکن اس نے ثابت کیا جو ہماری ضرورت ہے. اب ہر بچہ جناب وہ کلہاڑا گھمانے کے لیے کیا کیا سیکھتے ہیں, اور یہ لکڑیاں اٹھا کے, تلواریں اور گدھوں کے اوپر بیٹھ کر وہ اپنا سارا شوق. ہاں ایک ہم زندہ دل قوم ہیں اور ہم نے اپنی 90 سال کی غلامی کے بعد واپس سے جو کچا کچا دوستوں ہمارے حصے آیا, یہ یوں کہہ لیجیے کہ چیلوں کے گھونسلے سے ماس ہم نے جو کھینچا. ہمارے قائد حضرت قائد اعظم حضرت علامہ اقبال, یہ مسیحا دو جو ملے, اس سے یہ وطن عزیز ہمیں ملا. اور اس میں ہم اپنے تئیں جس طرح کے ہمارے مسائل ہیں, جس طرح کے ہمارے وسائل ہیں, اس کو لے کر ہم نے پھر, میں آپ کی ان اپنی کاوشوں کی طرف اب تفصیلاً ہم پھر گفتگو کریں گے کہ آپ نے ادب کو اتنے سلیقے سے
अमल के साथ जोड़ा, कराटे की क्लासेस, सेल्फ डिफेंस और फिर तिब्बी इमदाद का जो सिलसिला है, इस पर हम आप नज़र करेंगे, लेकिन वक्त फिर हुआ चाहता है साहब। कमर्शियल बाजार जो है जी, हमारे कमर्शियल भी रेडियो बड़ा का ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि यही वो लोग हैं, क्योंकि आपको भी तो कहीं से रेडियो आवाज़ को भी तो कोई हमें फ्यूल भी चाहिए। रिपोर्ट चल रहा है जी, बिल्कुल। जी, ज़रूर तो सुनिएगा चलते हैं कमर्शियल। कमर्शियल से लौट के फिर हमारी गुफ्तगू चलेगी। हमारे साथ साथ रहिए जी। सामीन वक़ार और नाज़रीन किराम, हम फिर अपने प्रोग्राम लम्हे फ़िक्र में हैं। रेडियो आवाज़ FM 95 FM का लाइव स्टूडियो और खाकसार राजीव में आपका मेज़बान फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। वेलकम बैक। हम मलिक साहब बिला ताख़ीर गैर के हमारे पास तेज़ी से वक्त हमारे हाथों से निकला जा रहा है। 36 मिनट हुआ चाहते हैं और हमारा साथ आपके साथ नाज़रीन इकराम 5 बजे तक का है और इसमें हमने बहुत सारी गुफ्तगू जो है वो समेटनी है। मोहतरम, मैं नाज़रीन इकराम बताऊं कि गोशे हिरा एक छोटी सी मेरी काबिश है और मैं और मेरी रफ़ीका हयात, मेरी हम सफ़र, हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर उसमें दरसो तदरीस का सिलसिला चला रहे थे। रेडियो आवाज़ FM 95 झेलम की तरफ से इन्होंने मुझे पिछले दिनों अपनी मंगला अदबी फोरम में मदऊ किया। वहाँ पर मैं गया और वहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी, उसको मुझे बहुत अच्छी लगी कि किरदार और गुफ्तार दोनों लेकर ये लोग चल रहे हैं। मैं आपकी ये जो कैसे सोच आई सर कि तिब्बी इमदाद, जहाँ माशरा जैसे ही हादसा होता है वहाँ से भाग जाते हैं लोग और अपना किसी गरीब को सड़क से उठाने के बजाय उसको उधर ही तड़पता छोड़कर चले जाते हैं। आपको क्या सोच आई कि इसकी मरहम पट्टी करनी है, इसे अस्पताल पहुंचाना है, ये अवेयरनेस लोगों को दी, ये और फिर अब आप ये सब कुछ सिखाते हैं, ये सब कुछ मैं चाहूँगा अहबाब तक ये सारी पहुँचे, शौक़ पैदा हो लोगों को इस तरफ आने का। जी, जब हमने देखा कि देखें अदब तो सबसे पहले, जैसे कि पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अदब की तरफ बुलाया और लोगों को समझाया, तो उनमें आपस का प्यार और मोहब्बत भी शामिल थी, एक दूसरे के साथ रवादारी भी शामिल थी। तो उसी को हमने पॉइंट बनाया कि लोग जब ये छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, अगर कोई बेसिक तिब्बी इमदाद किसी को पता हो तो वो कम से कम दे सकता है। इसके साथ मदद की हमारे उन सर्टिफाइड कोचेज़ ने, जो कि कंबाइंड मार्शल आर्ट के अंदर मौजूद थे। अदनान इकबाल साहब हैं जो कि ओलंपिक सर्टिफाइड कोच है और बाकायदा तौर पे उन्होंने मेडिकल की तालीम भी ली हुई है, तो हमने उनकी खिदमत हासिल की। अब इस वक्त हम जो है मंगला हेमलेट के अंदर, मंगला के अंदर सामीन किराम, हम कुछ देर के बाद मोहतरम अदनान साहब से भी लाइन करने की कोशिश करेंगे और उन्हें उनकी गुफ्तगू भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। साहब सर बताइए। सर, फिर हमने कहा कि ये छोटे-छोटे जो इश्यूज़ हैं इनके ऊपर हम देखें ताकि लोगों के अंदर वो जज़्बा पैदा हो, वो मोहब्बत पैदा हो और उनके अंदर खुद ब खुद अदब आने लग जाएगा। क्योंकि जो लोग अदब को पढ़ते नहीं हैं, किताबें नहीं पढ़ते, उनको भी तो अदब सिखाना है, उनको भी तो इस तरफ लाना है, मुआशरे के अंदर बेहतरी लेके आनी है। क्योंकि एक अदीब, शायर, दानिश्वर का काम यही होता है कि मुआशरे के अंदर बेहतरी लाए। तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन की, जिसमें कंबाइंड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन, जिसके रूहे रवां अदनान इकबाल साहब, फिर इसी तरह मंगला प्रेस क्लब के साथ मिलके हमने प्रोग्राम्स किए। अब इस वक्त हेमलेट के अंदर एक ब्रांच चल रही है जिसके अंदर हम अदब भी सिखा रहे हैं, कंबाइंड मार्शल आर्ट्स भी सिखा रहे हैं। अभी गोशा हिरा के साथ, आपके साथ मिलके हमने नकोदर के अंदर सिलसिला शुरू किया है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर मार्शल आर्ट्स के सेंटर चल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारा दीप जलाया है इसको पूरे जगह पे रोशन करें, लेकिन इतने वसाइल नहीं है और इंशाल्लाह। इसके अलावा कहाँ कहाँ आपकी ये काविशें चल रही हैं? अभी तो हमने ये कहा ना, कंबाइंड मार्शल आर्ट्स के तो पूरे पाकिस्तान के अंदर सेंटर उनके मौजूद है। इस इलाके के अंदर मंगला के अंदर उनका एक सेंटर मौजूद है जहाँ पे वो सिखाते हैं। हेमलेट के अंदर है, सब चक के अंदर भी है और रिसेंटली तो मीरपुर में उनकी एग्जिस्टेंस अभी नहीं है। और क्योंकि वो ज़ाहिर है वसाइल के ऊपर बात होती है। अब ये है कि इसके अंदर हमने कोलैबोरेशन की है, जो ख़ास तौर पे मंगला हेमलेट के अंदर, मंगला के अंदर, और अब ये जो तीसरा जो नकोदर के अंदर हुआ है कि हमने कहा कि इलाके के लोग कम से कम नौजवान हमारे साथ आए और जो लोग आ सकते हैं वो भी आए। अगर मिसाल की हमसे कोई राब्ता करता है और वो चाहता है कि जी यहाँ पर भी कैंप लगाना चाहिए
یہاں پر بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. تو ہمارے دروازے کھلے ہیں کیونکہ ہم سلامت پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. سلامت یہ صرف منگلا کی نہیں, پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے. بہت خوب جی, بہت خوب. ناظرین کرام, یہ بات بہت چھوٹی سی ہے کہ ایک بچہ تلاوت کر رہا ہو اور وہی پھر سیلف ڈیفenس کی کلاسز میں کھڑا بھی نظر آئے, اور پھر جو ہمیں نعت سنا رہی ہیں بٹیا رانی, وہی بٹیا رانی جناب پھر کیسے پر کوئی چھین کے لے کے جائے تو اس کو لٹانا کہتے ہیں, کیسے اس سے اپنا مقابلہ کرنا ہے, عورت کس طرح اپنا ڈیفنس کر سکتی ہے. یہ سب کچھ جب میں نے دیکھا تو میں بڑا مرعوب ہوا, اور اس سے جو ہے ہماری دوستی کے جو سلسلے شروع ہوئے. اور آج ناظرین کرام بڑی مشکل سے ملک قیصر صاحب وقت نکال کر یہاں آئے ہیں, ان کے لیے ان کا بہت مشکور و ممنون ہوں. میں چاہوں گا سر کہ 41 منٹ ہوا چاہتے ہیں, کچھ 4 منٹ ہمارے پاس اور باقی ہیں. ہم ابھی تک میں نے دیکھا کہ حلقہ 11 شاعری اور تعلیم اور یہ سب کچھ یہ اس سے دور تھی. شاعروں کا اور ایک عمیق دقیق ایک نقطہ ہے جو میں خاکم بدہن میرے منہ میں خاک اگر میں کچھ غلط کہہ جاؤں میں معذرت خواہ ہوں, کہ یہ احباب اپنی وہ پہلے زمانے میں ایچکن ہوا کرتی تھی, شیروانی ہوتی تھی, وہ پہنی, سر کے اوپر ایک ٹوپی پہنی اور ایک ماحول بنایا, ذرا سی سرد ہوا چلی تو کہا دروازہ بند کرو, اور ایسے ماحول کے اندر شعراء کرام رہے. اب وہی شعراء کرام بلیک بیلٹ نظر آتے ہیں. سر جدت چاہیے, جدت چاہیے, جدت چاہیے, اسی لیے کہ آنے والا وقت بڑا بے رحم ہے. پہلے اب دیکھیں نا, پہلے میڈیم کیا ہوتا تھا ہمارے پاس. اپنی بات کی کہ ہماری جو باقی پوری دنیا ہے اس میں جس طرح کفر پنپ رہا ہے, اس طرح میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں کیونکہ میرے ذہن سے وہ پوائنٹ نکل جائے گا, بڑا اہم ہے. اس وقت پوری دنیا کی جو لائبریریاں ہیں وہ سب کی سب ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں. سب کے سب بکس جو ہے وہ آڈیو بکس میں آ رہی ہیں, کیونکہ نوجوانوں کے درمیان پڑھنے کا وہ جو ختم ہوا تو مغرب نے یہ کیا, انہوں نے اپنی کتابوں کو آڈیو میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا. اس وقت انڈیا کے اندر تقریباً کافی بہت ساری ویب سائٹس ایسی بن چکی ہیں, اپلیکیشنز ایسی آ چکی ہیں جو انہوں نے اپنی آواز کے اندر ریکارڈ کروا کر, جس کو باقاعدہ طور پر مخیر حضرات, این جی اوز اور انسانوں نے مدد کر کے کتابوں کو انہوں نے کنورٹ کیا تاکہ لوگوں کے اندر پڑھنے کا اور علم کا رجحان بڑھے. اس چیز کو ہمیں لینا ہوگا. میں خود یوٹیوب کے اوپر میری اپنی آواز میں فاک سٹوریز آتی ہیں, اور اس کے اندر میں نے مزے کی بات یہ ہے ملک صاحب کے مثنوی کی جو روایتیں ہیں حضرت مولانا روم کی, وہ اٹھا کر میں انٹرنیٹ پہ, میرے ایک ساتھی ہیں محترم فیاض صاحب, ان کی کاوش ہے وہ اٹھا کر یوٹیوب پر اسے. میں اسی چیز کو آگے بڑھاتا ہوں نا. دیکھیں جب ایک اسلام 360 ایک ایپ بنائی, پاکستانی نے بنائی, اس کے اندر انہوں نے قرآن مجید لیا اور احادیث بھی لی, تفاسیر بھی لی, اور ان کو آڈیو میں کنورٹ کیا. تو ایک اگر پاکستانی خود اگر یہ چاہے تو وہ یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے, تو آخر دیگر لوگ یا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یا ہمارے کوئی ایسے مطلب ہے کہ ایسی تنظیمیں جو کہ کام کر رہی ہیں علم و ادب کے اوپر یا معاشرے کی بہتری کے لیے, تو اس پہ کام کریں جس سے کردار سازی ہو. اب جو بچے یہاں پر نہیں آ رہے علم و ادب کی طرف, میں ان کے لیے یہ کہتا ہوں کہ بیٹا آج کا دن آپ دیکھ لیں, اور آج کے آنے والے 5 سال بعد دیکھیے گا کہ کس طرح لوگ اسی رائٹنگ کے ذریعے لوگ کتنا کما رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ادیب لوگوں کے پاس کیا ہے, آج سب سے زیادہ مصروف ادیب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کام لوگ تھوڑے ہیں اس وقت اس فیلڈ کے اندر, اور اس لیے اب وہ لکھنے والوں کو بھی پیسہ ملتا ہے, جو بندہ ڈرامہ کا اسکرپٹ لکھتا ہے اس کو بھی پیسے ملتے ہیں, لیکن اس کے لیے وہ لیول کو اچیو کرنا ہوگا. وی لاگنگ آپ کرتے ہیں, وی لاگنگ بغیر اسکرپٹ کے اگر آپ کریں گے تو ویوز نہیں آئیں گے. آپ کو اگر ہم جیسی تنظیموں یا کسی اور لوگوں کے ساتھ, ادبی لوگوں کے ساتھ جڑیں گے, آپ کو مکالمہ لکھنا بھی آئے گا, ادا کرنا بھی آئے گا, کیمرے کے سامنے بات کرنا, سب کچھ یہ ہم سکھائیں گے. اگر کچھ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں تو ہم ان بچوں کو وہ سکھائیں گے تاکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا. آج میں اخبار پڑھ رہا تھا, ایک ڈیجیٹل کمیٹی اناؤنس کی ہے وزیر اعظم صاحب نے, اس کی چیئر پرسن انہوں نے ایک خاتون کو بنایا ہے جو ڈیجیٹل پاکستان پہ کام کر رہے ہیں. اب ڈیجیٹل پاکستان کی بہت ضرورت ہے, تو ڈیجیٹل پاکستان میں اسی وقت آپ لوگ آ سکیں گے نا کہ جب آپ کم از کم ان چیزوں سے واقف ہوں گے, تو ان سے واقفیت ہم کروائیں گے. ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ. سلامت رہیے عزیزان وطن.
ہمیشہ کی طرح اب پھر وقت ہوا چاہتا ہے کمرشل کا، اور یہ آخری کمرشل، اس کے بعد پھر ہم بس دعائیہ کلمات اور کچھ ضروری جو پروگرام کا احاطہ کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن چلتے ہیں کمرشل کی طرف۔ کمرشل سے لوٹ کے پھر ہماری گفتگو آپ سے رہے گی میرے ساتھ ساتھ۔ جی سامعین کرام و ناظرین کرام، ویلکم بیک ایک دفعہ پھر، اور اب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس میں اتنا کہوں گا، احباب کے ریڈیو آواز FM 95 جہلم کا لائیو اسٹوڈیو تھا پروگرام لمحہ فکر تھا، اور اس میں نہایت فکر انگیز گفتگو میرے عزیز، میرے ہم اثر، میرے ساتھی ملک کیسر آباد آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور ابھی ہم اپنی گفتگو کو ابھی کھول نہیں پائے تھے کہ پروگرام کو سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم ملک صاحب آپ کو پھر کبھی دعوت دیں گے، اور آپ پھر اگلی اپنی کاوشیں جو ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچائیں گے، اور آپ کی طرح سب لوگ مضبوط مکمل شہری بننے کی میں تو یہ کوشش چاہوں کریں گا گے۔ کہ اگلی دفعہ میں آؤں تو مجھے پتہ لگے کہ اس وقت جس طرح نکودر کے لوگوں نے اور جس طرح منگلا کے لوگوں نے اس طرف اپنی ایفرٹ بڑھائی تھی، اور نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں تو مجھے یہاں سے یہ آواز آئے کہ میں یہاں سے جہلم سے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایسی سرگرمی ہونی چاہیے۔ میں چاہوں گا 2-3 منٹ میں ناظرین کو آخری میسج اپنا بتائیے، تاریخ کے ساتھ، تاریخ کے آئینے سے اس بات کو بتائیے کہ کس طرح ایک ٹیلی فون لائن آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ چلیے جی، لائن رہ گئی، اور چلیے اب پروگرام کو سمیٹنے کا وقت۔ جی بس یہی ہے کہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو تاریخ کے اندر سکندر یونانی بھی جو تھا نا، اس کا استاد ایک فلاسفر تھا جس نے اسے ترغیب دی، اور اس نے پھر پوری دنیا کو فتح کیا۔ پھر تاریخ میں ہمارے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سرکار نے جہاں جہاں پر جنگجوؤں کو بنایا، وہاں پر وہاں ان لوگوں کو ادب بھی سکھایا، ان کو اللہ کی معرفت سے روشناس کروایا، راتوں کو جاگنا بھی سکھایا، لوگوں کی مدد کرنا بھی سکھایا، برداشت کرنا بھی سکھایا۔ اور اسی طرح علی کرم اللہ وجہہ، ان کے بارے میں سنا ہے کہ پنڈلی میں تیر اتر گیا، اور وہ اتنی اس کی شدت تھی کہ اسے باہوش و حواس نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں 2 رکعت نفل جو ہے اس کی نیت کرتا ہوں، اور آپ اس اسنا میں میرے پاؤں سے۔ بس یہی میں والدین کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر برداشت آئے، بردباری آئے، ان کے اندر اچھا سلیقہ آئے، ان کے اندر اچھی ایکٹیویٹیز میں وہ آئیں، تو وہ ایسی ادبی سرگرمیوں میں، ایسی علمی حلقوں میں، مجھے پتہ لگا ہے جہلم کے اندر بھی بہت اچھی ادبی ایک تنظیم موجود ہے، تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں اور مختلف کولیبریشنز کریں۔ جتنی آرگنائزیشنز ہیں، میں انہیں یہ کہتا ہوں جس طرح ہم نے کی ہے، مثال کیا اگر کمبائنڈ مارشل آرٹس کے ساتھ یا منگلا پریس کلب کے ساتھ ایسی کولیبریشنز بنے گی جس سے یہ معاشرہ اور بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اللہ ترقی کا کریں حامی و ناصر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ آج تک کی گفتگو بڑی خوب رہی، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، آخری جملے میرے یہ ہوتے ہیں کہ جو کرتا ہے آپ کے سنگ وقت وہ بہت خوب کرتا ہے، اور جو بنا آپ کے کرتا ہے آپ کی یاد میں کرتا ہے کہ اب کے جو ملن ہوگا تو آپ کے سب میں یہ باتیں کروں گا، اور اسی میں وقت سمیٹنے کا آ جاتا ہے۔ اب میں دوران گفتگو 100 غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ جی میں بھی معذرت خواہ ہوں اگر کسی کی دل آزاری کی۔ سلامت رہیے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس اسٹوڈیو کو رونق بخشی۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اور اس کے ساتھ ہی عزیز دوستوں، میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔